السلام علیکم۔ ایک دن کی تاخیر کے بعد حاضر ہوں۔ عالم پرواز سمیع بصری کالم اور میں ہوں طاہر پرواز۔ آپ نے اس سے پہلے بھی میرے پروگرام سنے ہیں اور ان پر اپنی تجاویز بھی دی ہیں۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ ایک موضوع کو میں صرف چھیڑوں اور اس پر بات کروں۔ تو آج یہ تجربہ کرتا ہوں، میں یہ تجربہ کرتا ہوں اور آپ ایک کام کریں۔ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور پھر جب سن لیں پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ لیکن یہ پروگرام سننے کے بعد آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ پی آئی اے فار سیل۔ اب یہ پی آئی اے فار سیل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، کبھی یہ ہمارا فخر ہوا کرتی تھی، با کمال لوگ، لاجواب پرواز۔ لیکن اب کہ اس کے حالات دگرگوں ہیں۔ ہوا یہ کہ اگست کے مہینے کی پی آئی اے کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی۔ پی آئی اے نادہندہ ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کی بھی، اور پی آئی اے نادہندہ ہے ایف بی آر کی بھی۔ اور اس سے پہلے جب کوشش کی گئی تھی کہ اس کا انتظام جو ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کیا جائے، تو اس وقت پتہ چلا کہ جو اس کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تو جو ایک دمبا یا ایک بکرا ہے اس کے لیے 6 قصاب رکھے جاتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک قصاب 6 بکرے ذبح کر سکتا ہے، لیکن ایک بکرے کے لیے 6 قصاب رکھے گئے۔ اور اس طرح اس قومی ایئر لائن کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ سیاسی حکومتیں آئیں اور انہوں نے اپنے اپنے بندے اس میں بھرتی کیے، جس سے اس کے اخراجات میں اضافہ ہوا، اس کا منافع نیچے گرتا چلا گیا، اس کی سروس جو ہے وہ متاثر ہوئی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک حکومت ایسی بھی آئی جس کے ایک وزیر نے، وزیر با تدبیر بلکہ بد تدبیر، سرور خان نے اعلان کر دیا کہ پی آئی اے کے جتنے پائلٹ ہیں ان کے پاس جو ڈاکومنٹ ہیں وہ جعلی ہیں، لائسنس ان کے جعلی ہیں، جس سے یورپ، امریکہ اور دنیا بھر کی جو ایئرپورٹ تھے انہوں نے یہ منع کر دیا کہ پی آئی اے کا کوئی جہاز ان کے علاقے میں نہ آئے۔ ابھی بھی امریکہ اور برطانیہ اور یورپ، یہاں ابھی بھی یہ پابندی یورپ کے ممالک میں ہے کہ پی آئی اے کا جہاز نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہ اس سے پہلے ایک کوشش کی گئی کہ اس کا کارگو کا جو انتظام ہے وہ نجی شعبے کے حوالے کیا جائے، اس میں بھی بہت لے دے ہوئی۔ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی گئی، بہت دفعہ کوشش کی گئی، لیکن پی آئی اے کو جو جتنی دفعہ کوشش کی گئی اتنی دفعہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اب پی آئی اے کیسے فروخت ہوگی اور کیوں ہو جائے گی، یہ بھی میں بتا دوں۔ جو بگ ٹکٹ آئٹمز ہیں، جن میں اس وقت سب سے بڑی جو ایک پرائیویٹائزیشن کی ڈیل ہوئی ہے وہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، پی ٹی سی ایل۔ اور یہ کس کے زمانے میں ہوئی؟ جنرل مشرف کے زمانے میں۔ اور جنرل مشرف نے کیا کیا تھا؟ جنرل مشرف نے یہ کیا تھا کہ جو یو اے ای کا یہاں پہ سفیر تھا وہ 10 سال یہاں پہ رہا، وہ سفیر۔ اور جب یہ ڈیل ہو گئی، کیونکہ دوسرے نمبر پر چائنا ٹیلی کام تھی جن کی بولی جو تھی وہ کم تھی، اور ان کو کہا گیا کہ تقریباً $2.5 ارب میں یہ ڈیل ہوئی تھی، 2 ارب سے زیادہ۔ تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہ ڈیل جو ہے نا اس کو فائنل کر دیں۔ یو اے ای نے اپنے طور پہ، اتصالات والوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم سے تو زیادہ بولی چلی گئی ہے،
چائنا والوں نے 1 پتہ نہیں کچھ ارب ڈالر کی دی تھی۔ تو پھر اس کا یہ طریقہ نکلا کہ وہاں کے جو حکمران تھے ان سے جنرل مشرف نے کہا کہ میں آپ کے سفیر کو اپنے پاس رکھوں گا، اس ڈیل کو آپ فائنل کریں۔ یہ بات مجھے اس سفیر نے بتائی تھی، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ میں 10 سال سے پاکستان میں سفیر رہا ہوں۔ اور پھر انہیں کہا کہ اچھا آپ پارٹ پیمنٹ کر دیں لیکن آپ ڈیل سے آؤٹ نہ ہوں، کیونکہ وہ جا رہے تھے عدالت میں۔ اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ڈیل تو ہو گئی فائنل، اور نجی شعبے میں آنے کے بعد ایک کمپٹیشن بھی آیا، اور جو ان کی پی ٹی سی ایل کی یو فون تھی اس کے ساتھ ساتھ اور کمپنیاں بھی آ گئی میدان میں، لوگوں کو پرکشش قسم کی انہوں نے سہولتیں دینا شروع کر دیں۔ تو نجی شعبے کے حوالے ہونے کے بعد جتنے شیئر حکومت پاکستان کے اس کمپنی میں ہیں، اس پر جتنا منافع یہ کمپنی کما رہی ہے، اس کو چلانے والے کما رہے ہیں، اتنے شیئر پہ حکومت پاکستان کو بھی ترسیلات اور محصولات مل رہے ہیں۔ اب آئیے پی آئی اے پہ۔ پی آئی اے اگست کی تنخواہیں کسی ملازم کو نہیں ملی، اور ایک اشتہار جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ اشتہار یہ جاری کیا گیا ہے کہ مالیاتی مشیر کا تقرر کرنا ہے پی آئی اے کو نجکاری اس کی کرنے کے لیے، اس کی پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ابتدا کی گئی ہے وہ پی آئی اے کے ایسٹ سے شروع کی گئی ہے۔ ایک ایسٹ آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑا تاریخی، روزویلٹ ہوٹل امریکہ میں جو ہے، اس کے لیے یہ مالیاتی مشیر جو ہے اس کا تقرر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی مالیاتی مشیر اس کے لیے مقرر ہوئے تھے، ان کی کیا پروگریس رہی ہے کوئی کسی کو نہیں پتا، لیکن قومی خزانے سے فارن ایکسچینج کی صورت میں ان کو پیسے دیے گئے۔ اب یہ اس کی آخری تاریخ جو ہے درخواستیں جمع کروانے کی مالیاتی مشیر کے لیے، وہ ہے 9 اکتوبر۔ اب 9 اکتوبر کو جب یہ چیز سامنے آئے گی کون کون مالیاتی مشیر اس میں آ رہا ہے، تو آپ کو باہر کی کمپنیاں نظر آئیں گی۔ پاکستان میں اس اہمیت کا، اس اہلیت کا کوئی مالی مشیر نہیں ہے۔ اس میں آپ کو مختلف کمپنیاں آئیں گی جو امریکہ بیسڈ ہی ہوں گی، اور وہ آ کے اس میں اپنے اظہار دلچسپی ظاہر کرے گی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں جو کہ سیاسی چہرہ نہیں لیے ہوئے اور منتخب بھی نہیں ہے، اس دور میں یہ بڑا فیصلہ ہو جائے گا کہ پی آئی اے کے جو بہتر اثاثے ہیں ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے، اور ان سے جو پیسہ آئے وہ کمپنی کے حوالے کیا جائے۔ پی آئی اے کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی تھی، وہ اس کی پرائیویٹائزیشن ہو چکی، وہ بھی نجی شعبے میں چلی گئی، اور اب آ کے یہ دوسرا اثاثہ ہے روزویلٹ ہوٹل۔ اس کے علاوہ بھی اور ملکوں میں بھی پی آئی اے کی عمارتیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اور ان کی طرف بھی آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پی آئی اے کو جب تک آپ نجی شعبے کے حوالے نہیں کریں گے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے چاند تارے والے اڑتے ہوئے جہاز پر فخر ہے، قومی پرچم بردار بالکل فخر ہے، لیکن جب یہ کسی نجی شعبے میں جائے گا تو ظاہر ہے نجی شعبہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا، اور کوئی ماہر لوگ ہی آ کے اسے چلائیں گے۔ یہ کام بابوؤں کا، حکومتوں کا، وزارتوں کا نہیں ہے کہ سول ایویشن والے جہاز چلائیں۔ سرکاری ملازم کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی آئی اے، آج ہے جمعہ، اس نے 17 ارب روپے مانگ لیے ہیں نجی کمرشل بینکوں سے قرضے کے طور پر، اور آج کی تاریخ میں اگر 17 ارب روپے نہیں ملتے پی آئی اے کو،
تو پھر ہفتہ اتوار 2 دن گیپ آ جائے گا. پہلے ہی پی آئی اے کی جو پروازیں ہیں ملک کے اندرونی چلنے والی، ان کو جو ہے تیل کی کمی کا، فیول کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ پیسے نہیں ہیں. اس لیے آج کا دن پی آئی اے کے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے وہ 17 ارب روپے بینکوں سے قرض لینا ہے. اگر آج مل گیا تو معاملات کچھ حد تک سدھر جائیں گے، جس وجہ سے انہوں نے 2 ارب ایف بی آر کو ٹیکس ادا کرنا ہے، کیونکہ ایف بی آر پہلے ہی ان کے اکاؤنٹس منجمد کر چکا تھا. لیکن جب آپریشن رک گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی. لیکن 2 ارب روپے انہوں نے لینے ہیں ایف بی آر والوں نے، جو کہ یہ قرض لے کر 17 ارب قرض وہ بھی اگر آج مل گیا تو پھر جہازوں میں فیول بھی بھرا جائے گا اور جہاز اڑیں گے بھی. تو بہتر یہی ہے کہ پی آئی اے کو ایک نجی شعبے کے حوالے کیا جائے، ایک باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. پی آئی اے نجی شعبے میں جائے گی، یہ کوئی ہماری دفاعی تنصیبات میں شامل نہیں ہے، یہ ایک کاروباری وینچر ہے. اور کاروباری وینچر جو ہے اس کے لیے کاروباری افراد ہی بہتر ہوتے ہیں. بتائیے آپ کو آج کا یہ سنگل سبجیکٹ کیسا لگا؟ تبصرہ ضرور کیجیے گا یوٹیوب پر ہی، اور اگر پسند آیا ہو لائک کر لیں اور اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجیے. اللہ نگہبان، فی امان اللہ.